جو میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا کہ جس طرح سے نبوت قرآن میں بیان ہوئی اسی طرح سے امامت بھی قرآن میں بیان، جس طرح سے نبوت ڈیوائن عہدہ ہے اسی طرح سے امامت بھی ڈیوائن عہدہ ہے اللہ کی طرف سے۔ سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام سرکار صادق ارشاد فرماتے ہیں لو قد قرئ القرآن کما انزل، کاش دنیا قرآن ایسے پڑھتی جیسے نازل ہوا، یعنی قرآن ایسے بھی پڑھا جاتا ہے جیسے نازل ہوا۔ قد قرئ القرآن کما انزل، کاش دنیا قرآن ایسے پڑھتی جیسے کہ نازل ہوا۔ لَأَلْفَيْتَنَا فِيهِ مُسَمَّيْنَا، تو دنیا کو معلوم ہوتا کہ اس قرآن میں ہم 14 معصومین کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ کچھ امام کا قول پہنچا آپ تک یا نہیں؟ سرکار صادق کا ارشاد فرماتے ہیں اگر دنیا قرآن کو ایسے پڑھتی کہ جیسے وہ نازل ہوا، لَأَلْفَيْتَنَا فِيهِ مُسَمَّيْنَا، تو تمہیں نظر آتا کہ اس قرآن میں ہم 14 معصومین کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ تو اب امام سے پوچھیں نا کہ ظاہراً تو نام لکھے نہیں نظر آ رہے، ظاہراً نام لکھے لیکن لکھے تو ہیں، کیونکہ معصوم نے کہہ دیا۔ اس کا معنی ہے فقط ظاہری ناموں سے نام نہیں لکھے جاتے، کوئی اور بھی راستہ ہے ناموں کو آشکار کرنے کا۔ اب امام فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر ہمارا ذکر ہمارے ظاہری اسما سے ہوتا تو تمہیں ہماری ذات کو ثابت کرنا کتنا مشکل ہو جاتا قرآن سے، ظاہری اسما سے ہوتا۔ یعنی اگر آیت ہوتی کہ علی نے شب ہجرت سو کے رسول کی جان کو بچایا تو دنیا نہ جانے کتنے علی لے کر آ جاتی، کہ اس لیے اللہ نے ظاہری ناموں سے ہمارا ذکر نہیں کیا بلکہ ہمارے اسما کو ہماری صفات سے قرآن میں لکھا ہے، ہماری صفات سے، ایٹریبیوٹ سے، کریکٹرسٹکس سے، کوالٹیز سے، فیچرز سے، چلیے آپ کے الفاظ میں کہوں تو سمجھ آئے، صفات سے اللہ نے ہمارا ذکر کیا، ہمارے ایٹریبیوٹ سے ہمارا ذکر کیا۔ اب جب ہمارے کریکٹرسٹکس قرآن نے بیان کیے، ہماری صفات کو بیان کیا، ہمارے کمالات کو بیان کیا، اب کوئی تو دنیا میں ایسا ہوگا کہ جو ان صفات کا حامل ہو۔ دیکھیں امام استدلال دے رہا ہے، یہ میرا استدلال نہیں ہے، یہ امام استدلال دے رہا ہے۔ کوئی تو دنیا میں ہوگا نا، کوئی تو لانا پڑے گا نا کہ جو اس کا حامل بنے۔ دیکھیے کوئی بھی کوالٹی اگر ہو، اگر کوئی بھی صفات ہوں، کمالات ہوں، کریکٹرسٹکس ہوں، فیچرز ہوں، اور کوئی ایسا نہ ملے کہ جن پر ان صفات کا امپلیمنٹیشن ہو سکے تو قرآن ریالٹی کی کتاب ہوگی یا خیالات کی کتاب ہوگی؟ وہ ساری صفات سپوزیشن میں رہیں گی نا، اور دنیا آپ کو چیلنج کرے گی، کہا بھائی قرآن میں صفات تو اتنی بڑی بڑی لکھتے ہو، کوالٹیز تو اتنی اعلیٰ اعلیٰ آسمانی بیان کرتے ہو، اور ہیں تمہارے پاس جھوٹے، بات صادقین کی کرتے ہو، جو ہے یا نہیں ہے، بات تو راسخون فی العلم کی کرتے ہو، اور اگر یہودی سوال پوچھنے آ جائے تو سلمان کو کہنا پڑتا ہے کہ بلاؤ علی کو، تو وہ صفت امپلیمنٹ ہوگی۔ تو اب جتنی بھی صفات قرآن میں ہیں ان تمام صفات کو ایک ایک کر کے دیکھتے جائیے، کوئی عالمین میں ایسا ملے گا کہ جو اہل ہو، جس پر وہ کوالٹیز امپلیمنٹ ہو سکیں۔ اس کا معنی ہے بات تقابل کی نہیں ہے، کوئی کمپٹیشن نہیں ہو رہا ہے آل محمد کا کسی سے، کوئی یہ کہے کہ صاحب کو تقابلی جائزہ پیش کیا جا رہا ہے۔ بات تو یہ ہے کہ قرآن میں جو صفات بیان ہوئی ہیں ان صفات کا حامل 14 معصومین کے علاوہ اگر کوئی کائنات کے اندر ہے تو لا کے دکھا دے، ان کے علاوہ اگر کوئی حامل ہے۔ تو اب امام فرماتے ہیں کہ جب عالمین میں ڈھونڈو گے تو سوائے ہم 14 کے
کسی میں یہ ایبلٹی ہی نہیں ہے کہ وہ صفات کسی پر امپلیمنٹ ہو سکیں، کسی پر صادق آ سکیں. یعنی اب جب قرآن یہ کہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو ایسے کو ڈھونڈنا پڑے گا جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ خود نہ بولا ہو. جب قرآن یہ کہے کہ اہل الذکر سے پوچھو، کس سے پوچھیں گے؟ اس سے پوچھیں گے جسے خود مسئلہ پتہ نہ ہو. کس سے پوچھا جائے گا؟ اسی سے پوچھا جائے گا نا جو ممبر سے سلونی کا دعویٰ کر رہا ہے، جو کہہ رہا ہے پوچھو، پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو. جب ان صفات کا حامل سوائے آل محمد کے، دیکھیے یہ چیلنج ہے، یہ کوئی آپ باعث ہو کے بات نہیں کر رہے، یہ اوپن میرٹ کی بات ہو رہی ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ نہیں صاحب کیونکہ باعث ہیں بس اہل بیت کی طرف، اس وجہ سے یہ گفتگو ہو رہی ہے اور کسی دوسرے کی بات نہیں ہو رہی. بھائی آپ کوئی ایسا لا کے تو دکھائیں، آیت فریز تو نہیں ہے قرآن میں. بھائی کسی نے آیت کو فریز کر دیا ہے کہ کوئی اور داخل نہیں ہو سکتا. کوئی ایسا لا کے تو دکھائے کہ جس میں اتنے کمالات ہوں، اتنے اوصاف ہوں کہ جو اس آیت کا مصداق بن سکے، اس آیت کے نیچے اس کا نام لکھا جا سکے. جہاں پر استقامت کی بات ہو، خوف کی بات نہ ہو، جہاں استقامت ہو، جہاں میدان میں رکنا ہو، جہاں آگے بڑھ بڑھ کر جہاد کرنا ہو، جہاں آگے بڑھ کر نبی کی جان کو بچانا ہو، جہاں نبی کے پیچھے پیچھے چلنا ہو، جہاں مباہلے کے میدان میں جھوٹوں پر لعنت کرنے کی بات آئے تو سچا بن کر جانا ہو. تو کیا نبی نے روکا تھا کسی کو مباہلے کے دن کے تم فلا فلا مت آنا؟ کیا روکا ہے نبی نے کسی کوئی آیت کو فریز کیا ہے؟ کیا اللہ نے کوئی تعداد بتائی تھی قرآن میں؟ بھائی اوپن میرٹ پہ بات ہو رہی ہے نا کہ تم لاؤ اپنے نفسوں کو، ہم لائیں اپنے نفسوں کو. بھائی اوپن بات ہے یا نہیں؟ لیکن آئے گا وہی آئے مباہلہ میں جو اہل ہوگا. یہی سبب ہے کہ اس بات کو یاد رکھیے کہ دیگر آیات مبارکہ میں مفسرین نے یہ کوشش کی ہے کہ اہل بیت کے مقابلے پہ دوسروں کو بھی شامل کر لیں، جس کی ایک مثال آیت تطہیر ہے. آیت تطہیر میں دوسروں کو شامل کرنے کی کوشش کی یا نہیں کی مفسرین؟ لیکن آئے مباہلہ وہ واحد آیت کہ جس میں سوائے پنجتن کے کوئی اور کوشش بھی نہیں کر سکا کہ پنجتن کے علاوہ کسی اور کو لے کر آئے. تو اب ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ آپ جو بات کرتے ہیں 12 امام کی، آپ جو بات کرتے ہیں معصومین کی، آپ جو بات کرتے ہیں اپنے ائمہ کی، تو وہ بات میرٹ پر ہے اور میرٹ قرآن ہے، معیار قرآن ہے. ہم نے نہیں روکا کسی کو، جو چاہے اپنے پیر کو قرآن کی آیت کا مصداق بنا لے، ہمیں کسی سے کوئی گھبراہٹ نہیں ہے. لیکن اتنا طے ہے کہ جب قرآن اعلان کرے کہ یہ وہ ہیں جو راسخون فی العلم ہیں، علم ان میں صلاحیت کیے ہوئے ہے، تو پھر وہی اس آیت کے نیچے آ سکتا ہے جو ممبر سے سلونی کا دعویٰ کر رہا ہو، کوئی اور نہیں آ سکتا، کوئی اور شامل نہیں ہو سکتا. کوئی چاہے بھی تو شامل نہیں کر سکتا. دعویٰ تو کرنا تو بہت آسان ہے، لیکن ان صفات کو، ان کوالٹیز کو بھی تو لے کر آئے جن کوالٹیز کو قرآن بیان کر رہا. تو پھر ہمیشہ یاد رکھیے کہ آپ کے اہل بیت کا تذکرہ قرآن میں جب آیا تو وہ صفات سے آیا، اور وہ صفات سوائے آل محمد کے علاوہ کسی اور کے پاس ظاہر ہو ہی نہیں سکتی. دیکھیے صفت کے ظاہر کرنے کے لیے تو اہلیت چاہیے نا. وہاں کوئی نامزدگی تو نہیں ہو رہی، کوئی نامینیشن تو نہیں ہو رہا کہ جس کو چاہا انتخاب کر لیا. یہاں تو ایبلٹی کی بات ہے. یہی سبب ہے کہ ہمارے یہاں عہدہ ملنے کے بعد اہلیت نہیں آتی، عہدہ ملتا اہلیت کی بنیاد پر ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ عہدہ ملے اور اس کے بعد اہلیت آ جائے. عہدہ ملے گا اسے کہ جس میں ایبلٹی ہوگی. اب قرآن سورہ انبیاء میں کیا کہہ رہا ہے؟